بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ داستان ایک ایسی شخصیت کی ہے جو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، لیکن دنیا کو علم حدیث کا سب سے معتبر خزانہ دے گئے۔ یہ واقعہ ہے امام المحدثین محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ ایک نیک، پرہیزگار اور متقی عورت تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی کہ میرے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ صبح جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو واقعی ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں ہی حدیثیں حفظ کرنا شروع کر دی تھیں، اور جب وہ صرف 16 سال کے ہوئے تو انہوں نے 2 عظیم کتب تحریر فرما کر بڑے بڑے علماء کرام کو حیران کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی پیاس بجھانے کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، خراسان، شام، بغداد، کوفہ، بصرہ، الغرض جہاں جہاں علم حدیث کا سنتے وہاں پہنچتے۔ ان کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زائد بتائی جاتی ہے، اور انہوں نے 5 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا۔ مگر یاد رکھیں، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی سند، راویوں کا کردار، ان کا حافظہ، ان کی دیانتداری، سب کچھ پرکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا تو اس میں صرف وہی احادیث شامل کیں جو تمام تر اصولوں پر پورا اترتی تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری کو 16 سال میں مکمل کیا، لیکن یہ صرف علم کا نہیں بلکہ عبادت اور خشیت الہی کا سفر تھا۔ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر حدیث مبارکہ لکھتے۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھنا کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ ان کی کتاب میں تقریباً 7000 احادیث ہیں، تکرار کے بغیر تقریباً 2600، اور ان میں سے ہر ایک کو انہوں نے نہ صرف حفظ کیا بلکہ جانچ پرکھ کر منتخب کیا۔ ایک بار بغداد میں ان کا امتحان لیا گیا۔ وہاں کے کچھ علماء کرام نے مل کر ایک منفرد آزمائش تیار کی۔ انہوں نے 100 احادیث کی اسناد اور متون کو آپس میں بدل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک حدیث سنی اور کہا، یہ سب غلط ہے، یہ یوں نہیں ہے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے سب حدیثوں کو ان کے درست سند اور متن کے ساتھ واپس بیان کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر پوری مجلس دنگ رہ گئی۔ ایسے عظیم شخص کی مخالفت بھی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کی عظمت سے خوف زدہ ہو کر ان کے علم کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ بخارا کے امیر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور مطالبہ کیا کہ وہ خاص طور پر اس کے بیٹے کو حدیث پڑھائیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ علم کو صرف اخلاص کے ساتھ عوام کے لیے عام کرنا چاہتے تھے۔ امام بخاری نے اس بات کو سختی سے رد کیا، جس کے نتیجے میں انہیں بخارا سے نکلنا پڑا۔ وہ سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور 1 شوال 256 ہجری کو عید کی رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے رخصت لے لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری آج بھی دنیا بھر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر نیت خالص ہو اور علم کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی عظمت عطا کرتا ہے جو صدیوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کے راستے پر چلنے، اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔